کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع. یہ کلمہ وہاں پہ پڑھا جاتا ہے جہاں کوئی مر جائے. جس گھر میں قضیہ ہو جائے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں پہ ایک مرے وہاں پہ جا کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جہاں 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں کتنی مرتبہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کے پر سے قبول کرو. عزاداران مظلوم کربلا حسین کے محرم کا آخری دن ہے. آج سے حسین کا محرم ختم ہو جائے گا. غیرت محرم شروع ہو جائے گا. کسی غم میں نہ رہو سوائے غم شبیر کے. ابھی آپ نے ایک نماز مکمل کی اب دوسری نماز شروع ہو گئی ہے. عزاداروں بچ گیا نادے کا دین. بچ گئی محمد کی شریعت. لوٹ گیا علی کا گھرانہ. اجڑ گئی علی کی بیٹیاں. شہادت تم سن چکے ہو. میں سید ہوں اولاد زہرا ہوں. ان کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا اور میرے سینے میں حسین کے چند درد ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا یہ کوئی بڑا ہی نمازی خاندان تھا. بڑی ان کو محبت تھی نماز کے ساتھ. علی نے بھی نماز پڑھی. بطول نے بھی نماز پڑھی. عزادار حسین نے بھی نماز پڑھی. سجاد نے بھی نماز پڑھی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں. عزادار زینب نے بھی نماز پڑھی. لیکن ان سب کی نمازوں میں بڑا فرق تھا. وہ جب علی نماز پڑھتا تھا وہ دائیں بائیں صحابی موجود ہوتے تھے. علی نے صفین میں نماز پڑھی اور 7 اصحاب موجود تھے. علی نے وضو کر کے نماز پڑھی. عزاداروں جو حسین نے کربلا میں نماز پڑھی دائیں بائیں صحابی نہیں تھے. کہیں علی اکبر کا قاتل اور کہیں غازی کا قاتل اور کہیں علی اصغر کا قاتل. میں کہتا ہوں نجف کا والی ناراض نہ ہونا. تیری نماز 19 رمضان والی بڑی مشکل تھی اور تو نے مشکل سجدہ کیا اور تیرے سر پہ ضرب لگی. لیکن حسن بھی موجود تھا. حسین بھی موجود تھا اور غازی بھی موجود تھا. اور میں قربان حسین کی مظلومیت پہ. حسین نے پڑھی کربلا میں اور سارے تو خود ہے اور خود اٹھایا نہیں. شمر نے تیرا در پہ مار کے سر اٹھایا. خدا آپ کے پر سے قبول کرے. بس عزاداران مظلوم کربلا اب میں بڑا مختصر پڑھ رہا ہوں. اب میں حسین سے کہتا ہوں مولا معاف کر دینا. تو نے نماز پڑھی مشکل پڑھی. تیرے بابے نے نماز پڑھی مشکل میں پڑھی. تیری اماں نے نماز پڑھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ پڑھی مشکل پڑھی. مولا تو نے سجدہ کربلا کی زمین پہ دیا. تو نے سجدہ زمین پہ دیا اور میں قربان زینب کی مظلومیت پہ. اور زینب نے زمین پہ نہیں اور دوڑتے ہوئے اونٹ کی پشت پہ نمازیں پڑھی. عزاداروں شریعت کا مسئلہ ہے. جب عورت نامحرموں میں نماز پڑھنے لگے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے. سر سے لے کے پاؤں تک اس کو باحجاب ہونا چاہیے. اور زینب کی چادر لٹ گئی تھی. آسمان کی طرح منہ کر کے کہتی تھی میرا اللہ میری بے چادر کی نماز قبول کر لے. خدا تمہارے پر
فقہ کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ نماز کو قبلہ رخ ہو کے نماز کو پڑھا جائے. عزیزان آپ نے بھی ابھی قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی لیکن زینب اونٹ کی پشت میں ہوتی تھی اور قبلہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور قافلے کو روکنے کا حکم نہیں ہوتا تھا. اور زینب کہتی تھی میری ایسے ہی نماز قبول کر لے, زینب مجبور ہے اور میرا غازی مارا گیا ہے. اسی دن کے لیے حسین نے تمہیں مانگا تھا, اسی آج کے دن کے لیے تمہیں مانگا تھا. جب حسین دنیا میں آیا نا پیغمبر نے حسین کے لبوں کے بوسے لیے, پیشانی کے بوسے لیے اور سینے کے بوسے لیے. اب اللہ کے نبی نے رونا شروع کیا, اب اللہ کے نبی گریہ کر رہے. زہرا کہتی ہے بابا یہ تو خوشی کا مقام ہے, آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے تیرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اس وقت بی بی کہتی ہے میرے بیٹے کا جرم کیا ہوگا؟ اللہ کا نبی کہتا ہے بلا جرم ولا خطا. اس کا جرم یہی ہوگا کہ یہ زہرا کا بیٹا ہے. اب عزیزانو بی بی نے بھی رونا شروع کیا. بی بی کہتی ہے میرے بیٹے پہ جو اتنے مصائب آئیں گے اس وقت آپ تو موجود ہوں گے نا؟ فرمایا نہیں میں موجود نہیں ہوگا. اس وقت اس کا بابا علی تو ہوگا. فرمایا نہیں علی بھی شہید ہو جائے گا. بابا میں تو اس وقت ہوں گی, تھکنا نہیں ہے. فرماتے ہیں نہیں آپ بھی نہیں ہوگی, اور اس کا بھائی حسن تو ہوگا. فرمایا وہ بھی مارا جائے گا. اب بی بی کہتی ہوں میرے بیٹے پہ روئے گا کون, اور میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا؟ اللہ کا نبی کہتا ہے خدا ایک قوم پیدا کرے گا اور جس کے جوان علی اکبر کو اور جس کے ضعیف حبیب کو اور جس قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں سکینہ پہ ماتم کرے گی. ایک اور مقام پہ بھی حسین نے آپ کو یاد کیا, جملے سمجھنا. علی اکبر کی لاش پہ آپ کو یاد نہیں کیا, اور غازی کی لاش پہ آپ کو یاد نہیں کیا. جب علی اصغر کو پانی پلا کے چلا کہتا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا, اور شیعہ کاش تم عاشور کے دن ہوتے. دیکھتے کیف استسقی لطفلی, میں کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اگلا بیان مولا کا فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ما عذبن فذکرونی, اور سب پانی پی کے بیٹھے ہوئے ہو اور پیاسے امام کو رونے آئے ہو. حسین کہتا ہے شیعتی مہما شربتم ما عذبن, اور جب ٹھنڈا پانی پینا اور میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمیتم بشہیدن او قتیلن فذکرونی, اور جب سننا کوئی غریب الوطن مارا گیا اور کوئی بے بس مارا گیا اور کوئی بے کس مارا گیا اور کچھ حسین پہ گریہ کر لینا. عرب میں جب کوئی مظلوم ہو جاتا تھا نا اپنی مظلومیت کا اظہار باپ کا نام لے کے نہیں کرتا تھا. جو سید بیٹھے ہو جملہ سمجھنا, باپ کا نام لے کے اپنی مظلومیت کا اظہار نہیں کرتا تھا, ماں کا نام لیتا تھا. اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہتا ہے منو علیہ علم زہرا, اور مجھ پہ رحم کرو میں زہرا کا بیٹا ہوں. اجرکم اللہ, خدا آپ کے پر سے قبول کرے اور کسی کام میں نہ رہو سوائے غور شبیر کے. عزیزانو مجلسی کربلا میں مجلس پڑھ رہا تھا. میں نے مولا کے بیدے کے چند جملے پڑھنے ہیں, اس کے بعد میں شہادت پڑھوں گا چونکہ مولا نے خود حکم دیا ہے. جب مجلسی مجلس پڑھ رہا ہے نا دیکھتے ہیں مستور آ کے دروازے پہ کھڑی ہے. مجلسی پوچھتا ہے کون ہے, کیا لینے آئی ہے؟ کہتی ہے میں عام مستور نہیں ہوں, میں جنت کی حور ہوں. زمین پہ کیا لینے آئی ہو؟ کہتی ہے میں زہرا کے ساتھ کربلا میں آئی ہوں. زہرا نے پیغام
اپنی مرضی کے ہمیشہ مسائل پڑھتا ہے، آج بطول کی مرضی کی مصیبت پڑھ۔ میری آقا دادی کیا چاہتی ہے؟ وہ جنت کی حور کہتی ہے، زہرا کہہ رہی ہے میرے بیٹے کا ودا پڑھ، وہ میرا بیٹا خیام سے کیسے نکلا۔ اجر و قبول اللہ خدا آپ کے پل سے قبول کرے۔ اور میرے بیٹے حسین کا ودا پڑھ۔ بس عزتدارو، جب حسین کا کوئی نہیں نہ رہ گیا، تم نے یہ جملہ آسانی سے سن لیا، جب حبیب مارا گیا، اور جب مسلم مارا گیا، اور جب زہیر مارا گیا، اور جب غازی مارا گیا، حسین آ کے کہتا ہے یا زینب، او یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، علیکن منی سلام۔ زینب میرا آخری سلام، رقیہ میرا آخری سلام، اور سکینہ میرا آخری سلام۔ بس حضرت مطلوب کربلا۔ اب حسین وہاں ہے جہاں بیمار سجاد غش کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت ایک دعا کرو، سارے ہاتھ بلند کرو، ایک دعا کرو کسی گھر کے سارے نہ مارے جائے۔ حضرت جس گھر کے سب مر جائے تو کوئی ایک بچ جائے، تو جب اس کو بندہ دیکھتا ہے نا تو سب کی محبت جمع ہو کے اسی پہ نظر آتی ہے۔ اب حسین کا ایک سجاد بچ گیا تھا، اور جب سجاد کو دیکھا تو حسین کا دل چاہا اپنے بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لے۔ اب حسین نے جھکنا شروع کیا۔ ابھی حسین کے زخمی لب اور سجاد کے لبوں تک نہیں پہنچے تھے، اور سجاد کی آنکھ کھلی، اور حسین کی حالت کیا تھی، اور زخموں سے چور تھا، آبرو کٹے ہوئے تھے، زخموں میں زخم لگے ہوئے تھے۔ اور جب سجاد نے دیکھا، سنلا جملہ کہتا ہے من ایھا المجروح، اور من انت ایھا المجروح، اور اے زخمی تو کون ہے؟ حسین کہتا ہے تیرا لازے کا مہمان بابا۔ تیرا لازے کا مہمان بابا ہوں۔ بابا تیری جو یہ حالت بن گئی، اینا اینا حبیب۔ حسین کہتا ہے مارا گیا، اینا اینا مسلم، قد قتل مارا گیا۔ بس حضرت آپ کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں، سجاد پوچھتا رہا، حسین بتاتا رہا۔ جب سارے یار و انصار کا پوچھ چکا، اب کہتا ہے اینا اینا امی یا عباس، او میرا چچا عباس کہاں گیا؟ فرمایا مارا گیا۔ اب نظارو سننا جملہ، اب سجاد کہتے ہیں اینا اینا اخی علی الاکبر، او میرا بھائی علی اکبر۔ اب حسین خاموش ہو گیا، اب جواب نہیں دیتا۔ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ حسین تجربہ کر چکا تھا کہ جوان بھائی کی موت قبر توڑ دیتی ہے، اور حسین کی قبر ٹوٹ چکی تھی اور غازی کے مرنے سے۔ اب حسین کو پتا تھا اور میرا یہی سجاد بچ گیا ہے۔ اب کہتے تو کب تک پوچھتا رہے گا اور میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ اب یا تو بچ گیا ہے یا میں بچ گیا ہوں۔ میں ایک ایک بیوی سے ودا کیا۔ اب جتنے یتیم بچے تھے سب کے سروں پہ حسین نے دست شفقت پھیرا اور سب کو ودا کیا۔ پرانا لباس مانگا، اس کو پھر پھاڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ وہ لباس پہن کے جب حسین چلنے لگا، گھوڑے پہ سوار ہونے کا وقت آیا۔ جو بندے انتظار میں بیٹھے ہو، اب کوئی بھی جان نثار نہیں رہ گیا تھا۔ حسین کہتا ہے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اور میرے شاہ سواروں کہاں گئے ہو؟ آپ حسین کو سوار کرواؤ۔ کوئی جواب نہ آیا اور زینب نے پڑھ کے رکاب پکڑی اور حسین سوار ہوا۔ جب چلنے لگا گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا،
मौला ने नीचे देखा, एक 4 साल की बच्ची है और घोड़े के सूंड पकड़े हुए हैं। कहती है मेरे नाना का घोड़ा और मेरे पापा को न ले जा, और मैं सुबह से देख रही हूँ, और जिसे तू ले गया फिर वो जिंदा वापस नहीं आया। बस बदलू में करबला। अब मौला के पास आई है सकीना, अजीब जुमला का। ये जुमला सुनना जिनकी छोटी औलाद है, और खसूसन जो बेटियों वाले हो। अब सकीना कहती है बाबा मुझे आखिरी मर्तबा नहीं मिलना। हुसैन कहते हैं सकीना बेटा मैं अभी तुमसे मिल के आया हूँ, और मैं अभी तुमसे विदा करके आया हूँ। अल्लाह सुनना जुमला। सकीना कहती है बाबा ख़ैमे में तुमने मुझसे यतीमों के सामने विदा किया था, अब कोई यतीम नहीं है, और एक दफा मुझे सीने पे बुला ले। बाबा कहते हैं यतीम बच्चे थे, अब कोई यतीम नहीं है, और मुझे एक मर्तबा सीने पे सुला ले। बस हुसैन चला मैदान में। अभी एक मोमिन मुझे कह रहा था कि बताना हुसैन कैसे मारा गया, और क्या हुसैन ने जंग भी की। अल्लाह करबला में सबसे प्यासा हुसैन था, हुसैन से प्यासा कोई नहीं था, क्योंकि जब भी कोई शहीद हुसैन को बुलाता हुसैन जाके जंग किया करता था, उनके कातलों को वासले जहन्नम करता था, फिर लाश काबे में ले आता था। हर शहीद को लाते वक्त हुसैन ने जंग की, सबसे प्यासा था हुसैन। लेकिन जब मैदान में गए हुसैन को अपनी प्यास भूल गई, और जब हुसैन ने हमला किया और ये मलून भागने लगे, बख्तर यही कहता है, और कूफे की दीवारों से जाके फौजें टकराई हैं। अल्लाह ताला ने मजलूम में करबला। उस वक्त हुसैन कहता है वो आप भागते कहाँ हो, और तुमने तो मेरा अकबर मार दिया, और तुमने तो मेरा गाजी मार दिया, और तुमने तो मेरा असगर मार दिया, और आप हुसैन के सामने आओ। रोज़े आशूर से पहले जब भी सवाल किया जाता ना कि अरब का सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो कहा जाता अली इब्न अबी तालिब अरब का सबसे बड़ा बहादुर है। लेकिन 10 मुहर्रम के बाद जब पूछा जाता सबसे बहादुर कौन है, तो कहा जाता हुसैन इब्न अली। अली ने जितनी जगह लड़ी है पानी पी के लड़ी है, वो हुसैन 72 की मौत का मारा हुआ था। थोड़ा सा सांस ले लो, उसके बाद मुसलसल मसाइल जिनकी ये हालत नहीं है अपनी ये हालत बना लो। मासूम फरमाते हैं 10 मुहर्रम को अपने गिरबान छा कर लिया करो, अपने सर में मिट्टी डाल लिया करो, अपने आसीनों को उलट लिया करो, और गिरिया और मातम किया करो। किसी से मुसाफा न किया करो, बल्कि जिससे भी मिलो उसके गले में बाहें डाल के हमारी मुसीबत में गिरिया किया करो। किसी काम में न रहो सिवाय नबी शबीर के। बस दरार बल्लू में करबला। अब हुसैन जंग कर रहा है, ये सारे मलून भाग रहे हैं, और कोई सामने नहीं आता। या ऊपर से आवाज आई या तो हन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। और बाबे की शुजाअत के जौहर दिखा चुके हो, अब माँ की दूध का असर दिखाओ। हुसैन ने तलवार नियाम में डाल ली। बस तलवार का नियाम में डालना था, या इनके हौसले बुलंद हो गए। अब कहीं से तीर आया, और कहीं से तलवार आई, और कहीं से नेज़ा आया। जब काफिला 2 मुहर्रम को पहुंचा था ना करबला, 3 मुहर्रम को कूफे के लोहे के बाजार में इतना रश था जितना पहले कभी नहीं हुआ। मुझसे पूछो ये क्यों रश था? ये अकेले बतूल के बेटे को मारने के लिए कोई तीर ले रहा था, और कोई तलवार खरीद रहा था, कोई नेज़ा खरीद रहा था, कोई
علی کے قاتل نے علی کو ضرب ماری ہے نا، تو ضرب مارتے علی کا قاتل دوڑ گیا، اور مجھ سے کرو سوال کیوں دوڑا؟ کیونکہ اسے پتا تھا علی کے وارث موجود ہیں، اور غازی موجود ہے، لیکن تسلی سے ذبح ہوتا رہا زہرا کا بیٹا، تو ان دونوں کو پتا تھا اب غازی مارا گیا، اب حسین کو بچانے والا کوئی نہیں۔ بس نظر آنے مظلوم کربلا، اب کہیں سے تیر آتا، وہ کہیں سے تلوار آتی، کہیں سے نیزہ آتا۔ عزاداروں، پانچواں امام کا فرمان ہے کہ بروز محشر ہر شخص کو اللہ کہے گا جا اپنے قاتل کا گریبان پکڑ لے، اس کو لے کے آ۔ ہر کوئی، ہر مظلوم اپنے قاتل کو لے آئے گا، حسین اپنے قاتل کو نہیں لے آئے گا، اور خدا کہے گا حسین تو بھی اپنا قاتل لے آ، اور حسین کہے گا مجھے مارنے والا کوئی ایک تھا، اور مجھے تو مارنے والے ہزاروں تھے۔ پانچواں کہتے ہیں میں مظلوم اپنے دادے کی مظلومیت پہ، اور میں قربان اپنے دادے کی مظلومیت پہ، قتل جدی بالسیوف والسنان والأخشاب والأحجار، اور میرے دادے کو مارا گیا تیروں کے ساتھ، اور تلواروں کے ساتھ، اور نیزوں کے ساتھ، اور پتھروں کے ساتھ۔ عزاداروں، اخشاب کہتے ہیں خشک لکڑی کو، اور جس کو کچھ نہیں ملتا تھا اور زہرا کے بیٹے پہ لاٹھیاں برساتا تھا۔ اجرکم اللہ آخری، خدا آپ کے پر سے قبول کرے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اور جب ہر طرف سے حملہ ہوا نا، حسین اب زین سے نیچے ڈھلنے لگا، اور راہبر کو اس وقت پتا چلا جب حسین اتر چکا تھا، راہبر چند قدم آگے جا چکا تھا، جب مڑ کے دیکھا اور زین پہ حسین نہیں تھا، اور گھوڑا واپس آیا، آگے کہتا ہے مولا خود اترا ہے، یا لانے کی امت نے اتارا، یا میری غلطی سے اترا ہے۔ حسین کہتا ہے نہ تیری غلطی سے اترا ہوں، نہ اپنی مرضی سے اترا ہوں، لانے کی امت نے مجھے اتارا۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ زوجنا کہتا ہے سوارو تجھے خیبے میں لے جاؤں، حسین تجھے خیبے لے جاؤں، کہتا ہے نہیں میری مقتل یہی ہے۔ اب گھوڑے نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی، وہ دوڑتا ہوا گیا خیبے میں، کہتے ہیں السلیمہ السلیمہ، اور حسین مارا گیا۔ عزاداروں صاحب سے آئی ہے پہلے سکینہ، ایک ہی سوال کیا سکینہ نے، اور میرے نانے کا گھوڑا، میں یہ نہیں پوچھتی اور میرا بابا کیسے اترا، اور مجھے صرف ایک بات بتا، اور جب تو میرے بابے کو لے کے گیا تھا تو میرا بابا پیاسا تھا، ہم سو گیا ابھی، ہم کو تلات چھانا، اور مرنے سے پہلے اور میرے بابے کو کسی نے پانی پلایا تھا کیا پیاسا مارا گیا؟ اور مجھے صرف اتنا بتا، اور مرنے سے پہلے اور کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ بس عزاداروں، ماں بوجھ میں ہمت رہی ہے، نہ باپ پہ سکت رہی ہے، صرف چند جملے اور سن لو، بس مجلس ختم ہو جائے گی۔ اب عزاداران مظلوم کربلا، حسین جہاں پہ گھوڑے سے اترا ہے نا، وہ مقتل نہیں ہے، وہ مقتل نہیں ہے جہاں پہ گھوڑے سے اترا ہے۔ اب حسین نے اپنی مقتل کی طرف چلنا شروع کیا، چاند قدم چلتا تھا، زمین پہ گر جاتا تھا، پھر اٹھ کے چلتا، پھر گر جاتا۔ مجھ سے کرو سوال، چلنا جو تھا پھر گرتا کیوں تھا؟ عزاداروں، نانے کی امت زیادہ تھی، اجر رسالت دیتی تھی، کوئی تیر مارتا حسین گر جاتا، اور کوئی تلوار مارتا حسین گر جاتا۔ عزاداروں، ایک ملعون نے ایک پتھر مارا جو حسین کی پیشانی میں لگا، اور حسین نے ہوا کے دامن سے وہ پیشانی صاف کرنے کا ارادہ کیا، یا حرملہ ملعون نے تیر چلایا جو آ کے حسین کے سینے میں لگا۔ عزاداروں، ابھی یہ تیر نکلا نہیں تھا، یا ایک اور تیر آیا جو حسین کے سینے میں لگا،
اب حسین کھینچنے لگتا اور حسین کے تیر باہر نہیں آتا. اب نظارو ادھر سے نہیں, حسین نے پیچھے سے تیر نکالا. ابول کا فورا جاری ہوا. بس نظارو وہاں پہ آیا جہاں حسین کی سجدہ گاہ تھی. حسین نے آ کے سجدے میں سر رکھا. اب سننا جملے, وجہ الیہ شمرون, شمر ملون آیا ہے حسین کے پاس. اب کرو اشارہ, وَرَفَسَهُ بِرِجْلِهِ, اس ملون نے اپنے آنے کی ایسے اطلاع دی, اس نے پاؤں کو ٹھوکر ماری, زہرا کا بیٹا پاؤں کے بعد زمین پہ گرا. اب اس کو اور غصہ آیا, اب میں بتا نہیں سکتا اس نے کیا کیا. اب حسین کے سینے سے اترا, حسین کو الٹا کیا. میں نہیں بتا سکتا کیسے الٹا کیا. اب نظارو اس نے ضربے مارنا شروع کی. اب سننا جملے, نظارو ہم کہتے ہیں ضرب ماری, ضرب ماری, یا ہم کہتے ہیں ضرب چلائی. نظارو ضرب چلتی ہے ایسے اور ضرب ماری جاتی ہے ایسے. اب ورنہ زیارت نائیہ میں فرماتا ہے, اور میں قربان اپنے دادا کی مظلومیت پہ, جس کو ضرب نہیں
بلحاظ